ماشاء اللہ وفاق تو ایک منظم ادارہ ہے نا، پورے لاکھوں طلبہ کا مستقبل ان کے سامنے ہے، تو وہ تو سوچ سکتے ہیں نا کہ یار ہم نے ان کو فارغ تو کرنا ہے، لیکن اس کے بعد ان کی کھپت کیا ہوگی، اس کے بعد ان کو ہم جو ہے وہ مثال کے طور پہ مدارس میں جگہ کہاں دیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کی ڈگریز کے اوپر کوئی دنیاوی یا سرکاری نوکری تو ان کو ملتی نہیں ہے، تو مدارس کے اندر جائیں تو حال یہ ہے کہ ایک اگر تقرری کی جگہ ہو تو 100 150 سیویاں آئی ہوئی اس کے لیے، تو اب نظم کیسے چلے گا؟ یعنی ایک استاد اگر وہ بیچارہ جو اس کی اسپیشلٹی تھی، ساری زندگی اس نے پڑھا، تعلیم حاصل کری، لیکن اس کے بعد جو جس چیز کے اندر اس نے مہارت حاصل کری اس کو اس کا میدان ہی نہیں ملا۔ میں دیکھیں آپ کی اس بات سے اس بنا پر اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں معاشی جو حالات ہیں نا وہ بہت اس وقت خراب، اور خصوصاً یہ گزشتہ 15-20 سال میں تو بہت زیادہ تیزی سے ہے، اور بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سفید پوشی کا ایک بھرم رکھا ہوا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ بہت دل دکھتا بھی ہے، اور کچھ جو ہے نا ہمارے علماء اور ان کی ایک ناقدری بھی ہے جو معاشرہ کرتا ہے، اور ان کی جو ہے نا ناقدری اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ مطلب یہ ہے کہ 20-25 ہزار، تو آج بھی پاکستان میں گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہے کہ 20-25 ہزار میں چلو ان کا گزارا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کئی شہری ماحول میں رہ رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ 1 لاکھ میں بھی نہیں ہو پا سکے گا اگر آپ کی فیملی اور وہ ہے 4-5 بچے جی۔ تو اب اس میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ مدارس جو ہے نا ہمارے یہاں مدارس جو جہاں تعلیمی خدمات اور جو دیگر خدمات انجام دے رہے ہیں، میں تقریباً جو بڑے مدارس ہیں وہ بھی میرے سامنے ہیں اور چھوٹے مدارس کے بھی، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اساتذہ کو ریلیف دیتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو کھانے کا نظم ہے اس کے اندر ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، اس طرح کر کے تو کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر یہ کہ امامت خطابت ہو اس سے ان کا وہ ہو جاتا ہے، اور جو دوسری جو بات ہے نا کہ جو آپ نے کہا کہ آج کل یہ اسکلز وغیرہ، اور ماشاءاللہ یا تو آپ کچھ اس دور کا کچھ یہ ہے کہ کچھ جا رہے ہیں ماشاءاللہ علماء جو ہے نا دیگر شعبوں میں بھی جا رہے ہیں جس میں پہلے نہیں تھے، آج سے 15-20 سال پہلے، تو اب جو ہے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کچھ وہ ہو رہا ہے۔ اچھا اب جب جہاں آپ جیسے ماشاءاللہ ایسے باصلاحیت جو درس نظامی کی بھی فاضل ہے ماشاءاللہ، انہوں نے ایم فل بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے، ان کے پاس ہنر بھی ہے، تو اب جناب میرا کوئی ادارہ ہوگا تو میں تو چاہوں گا بھائی مفتی عظیم صاحب جیسے مجھے ملے، اب میں اب آپ کی صلاحیتوں کا معترف ہو کر اب آپ جیسا آدمی تلاش کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے 200 کیا 500 میں بھی مجھے سلیکٹ کرنا مشکل ہو جائے گا،